السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار اتار دیا، بے بنی اسرائیل کو، للبحر، سمندر سے، فآتوا، تو وہ آئے، علی قوم یعکفون، ایسے لوگوں پر، یعکفون، جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں کی، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا موسیٰ اللہ، اے موسیٰ تو بنا دے، لنا، ہمارے لیے، الہن، ایک معبود، کما، جیسے کہ ہیں، لہم، ان کے، الہات، معبود۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم، بلا شبہ تم، قوم، لوگ تو، تجہلون، جاہل ہو۔ آیت نمبر 139۔ انا، یقیناً، ہؤلاء، یہ لوگ، متبرن، بتایا، تباہ ہونے والا ہے، متبرن، تباہ ہونے والا ہے، ما، وہ مذہب کے، ہم، وہ، فیہ، اس میں مشغول ہیں، و باطل، اور باطل ہیں، ما، جو کچھ کے، کانو، ہیں وہ، یعملون، عمل کرتے۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کرنے کے بعد جزیرہ نما سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل ناواقف ہو۔ ان بت پرستوں کا شرک ان کے لیے مہلک اور ان کا عمل سراسر باطل ہے۔ قالوا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ دوسری قوموں کی نکالی احساس کمتری کی گمیاس ہوتی ہے۔ احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو برا اور غیر اسلامی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ کافروں کی چیزوں اور ان کے طریقوں کو پسند کرنا گویا کفر کو پسند کرنا ہے، اور ایسے آدمی کا ایمان در حقیقت ایمان ہی نہیں۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کفار کا ایک بیری کا درخت دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھے رہتے اور اس کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ وغیرہ بھی لٹکا لیتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم بیری کے ایک بہت بڑے اور سرسبز اور شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ کافروں کے لیے ذات انوات ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعلنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے کہ ان کے کچھ معبود ہیں تو اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو بے شک یہ پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے مسند احمد کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی یاد رکھیے مشابہت کرنے والا اسی قوم میں شمار ہوگا ابو داؤد کتاب کی روایت ہے آیت نمبر 140 کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہم و کوئی معبود واہوا جبکہ اس نے فضلاکم فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر آیت نمبر 141 وَإِذْ اور جب انجیناکم ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ دیتے تھے تمہیں سوء العذابی بدترین عذاب یقتلون وہ قتل کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹے ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتیں وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ تم کیسی بہکی بات کرتے ہو کیا جس رب نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اس نے انہیں فرعون کی قید اور اس کے قہر سے نجات بخشی ان کی ذلت اور رسوائی کو عزت اور سربلندی میں بدل دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو دریا میں غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ